اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد لیکن الاجماعات المنقولہ فی السنۃ الاصحاب غالبا مبنیۃ علی حدس الناقل او اعتقاد الملازم عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينکشف ان النقل السبب کان مستندا الی حس. کل ہم نے جو ہے وہ اجماع منقول کی جو صورتیں تھیں تقریباً ہم نے جو لکھا تھا اس پہ 5 اس کو پڑھا کہ ہم نے کون سی اس میں سے حجت ہے اور کون سی اس میں سے حجت جو ہے وہ نہیں ہے نا. آج بھی سمجھ لیجیے اسی مسئلے کو لے کر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کو ہم سب سے پہلے جو ہم نے لکھا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ اگر یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ 10 جو ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. کل دیکھیے کل ہم نے جو ہے 5 قسم بیان کی تھی ہے نا. آج اسی چیز کو ہم نے تھوڑا سا ایک دوسرے طریقے سے لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آج 5 نہیں لکھا ہے 3 لکھا ہے صرف. اچھا 5 کے 2 اور کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ 2 جو ہے متسالم علیہ ہے. وہ کیا یعنی یہ کہنا کہ ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا ہے سبب اور مسبب کے ساتھ جو کیا ہے دونوں حصن, تو یہ سب کہتے ہیں کیا ہے کہ حجت ہے. اور اگر سبب اور مسبب دونوں کو ان حد سے نقل کیا ہے تو یہ حجت نہیں ہے. آج ہم نے جو تھوڑا سا اس کو بدل دیا ہے. اس میں آج ہم نے کیا لکھا ہے دیکھیے آپ کہ جو ناقل اجماع ہے اس نے جو ہے وہ اجماع کو نقل کیا ہے. اچھا ایک بات اور, ہم نے آج مطلب دوسرے طریقے سے لکھا. ہم نے کل کیا کہا تھا کہ اجماع میں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معیار جو ہے کیا ہے بس رائے معصوم ہے نہیں. اگر رائے معصوم نہیں ہے تو پھر اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی کو ہم نے کیا تعبیر کی تھی کہ رائے معصوم کو کیا کہا جاتا ہے مسبب, اور رائے علماء کو کہتے ہیں سبب ہے نا. یہ کل بات کہی تھی. اب دیکھیں یعنی کہ ناقل اجماع جو ہے یہ کیا نقل کر رہا ہے, ینقل المسبب. ٹھیک ہے, وہ مسبب کو نقل کر رہا ہے. اب یہ جو مسبب کو ناقل اجماع نقل کر رہا ہے چونکہ اصل ہمارا یہ معیار جو ہے مسبب ہی ہے نہیں. تو اب ہم ڈائریکٹ اس مسبب پر آ گئے یعنی رائے امام پر آ گئے کہ وہ جو ہمارے لیے مسبب کو نقل کر رہا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. 5 تھیں 2 ہم نے نہیں لکھا ہے, 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے, حالانکہ اس میں داخل ہو جائیں گی وہ دیکھیں کیسے کہ وہ جو مسبب کو اس نے نقل کیا ہے انحس نقل کر رہا ہے مسبب کو. ٹھیک ہے, جب مسبب کو انحس نقل کر رہا ہے مطلب کیا ہے یعنی سبب اور مسبب دونوں جو مثلا انحس ہو گئے. تو یہاں پر کیا ہوگا یعنی اس کی مثال جو ہم نے لکھی اجماع دخولی کے حوالے سے, تو کیا ہوگا ہم نے کہا کہ یہ حجت ہے. واضح اس کی مثال وہی کہ خود سفر کیا اور جا کر جتنے لوگ تھے سب سے سوال کیا. واضح انشاءاللہ. تو کیا یا ناقل الاجماع ینقل المسبب انحس, تو یہ جیسے نحو اجماع دخولی فہو حجت. واضح انشاءاللہ. اب سنیے دوسری بات, ناقل اجماع جو ہے وہ کیا ہے. اب ہم نے مسبب کو نقل کرنے کی 3 صورتیں لکھی ہیں. یہ نمبر 1, یہ نمبر 2 اور یہ نمبر 3. ناقل اجماع جو ہے مسبب کو نقل کر رہا ہے لیکن ان حد سے نقل کر رہا ہے. واضح. ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے تھے انحس, پھر یہاں پر حدس لکھتے, پھر حدس کی 2 قسمیں کرتے. واضح. یہاں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسی کو ایسے ہی فرض کر لیں. ٹھیک ہے, حدس ہی کو یہاں پر ہم فرض کر لیں اور یہ حدس کی جو ہے مثال طور پر 2 صورتیں ہو گئیں. اس کو ایسے تقسیم ہے بہرحال. تو یہ کہ اب حدس سے نقل کیا. اب حدس میں کہہ رہے ہیں کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جو حدس سے کے ذریعے سے اچھا یہ ایک اور بات کہ مسبب کو حدس سے کیسے نقل کر سکتا ہے کوئی, حس سے نہیں نقل کر, حد سے کیسے. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ انسان فقیہ جو ہے, البتہ ایک بات یاد رہے اجماع منقول میں ہمارا جتنا معاملہ ہے جتنی باتیں ہیں وہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے, سب کے سب جو کیا ہے فقیہ کے حوالے سے, مجتہد کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے حد سے کیسے وہ نقل کرے گا. کہہ رہے حد سے امام کی رائے کو اس طریقے سے نقل کرے گا کیا کہ وہ اصالۃ البراء مثلا کہیں مسئلے پہ جاری کر رہا ہے, یا کہیں پہ اصالۃ الطہارہ جاری کر رہا ہے, اصالۃ الحل جاری کر رہا ہے. واضح انشاءاللہ. جیسے مثال طور پر کیا ہے یہ سگریٹ کا مسئلہ ہے نا, نہیں پتہ کہ سگریٹ پینا جو ہے کیا ہے جائز ہے یا حرام ہے, لیکن ہاں ایک دلیل ہے کہ جو بڑھ کر اسے سہارا دے سکتی ہے. وہ کیا ہے مثال کے طور پر کیا کہ اصالۃ الحل. آپ جس چیز کے بارے میں حکم نہیں پتہ ہے وہ حلال ہے, وہ آپ کے لیے پاک ہے, حلال ہے, تو اس کو وہ جاری کیا اس نے, اور اس کے جاری کرنے دیکھا کہ کہہ دیا کیا کہ تمام علماء جو ہیں کیا ہیں اسی کے قائل ہیں, اصالۃ الحل جاری کر کے. پھر اس کے بعد مرحلہ اور آگے بڑھا اور کیا کہہ دیا کہ جب تمام علماء قائل ہیں تو اصلا خود امام نے ہی ہمیں کہا ہے کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام. یہ امام کی حدیث ہے. چنانچہ اس حدیث کو مطابقت کر کے امام کے اوپر بھی کیا کہا کہ گویا کہ امام نے بھی, امام کی رائے بھی ہمارے ساتھ ہے مثلا.
واضح. تو اس طریقے سے کیا ہے وہ حدس کے ذریعے سے امام کی رائے کو کشف کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. تب دیکھیے ناقل اجماع مسبب کو نقل کر رہا انحس تو کیا اجماع دخولی مثال حجت ہے. ناقل اجماع مسبب کو نقل کر رہا ہے حدس کے ذریعے سے. اب حدس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو حدس کے ذریعے نقل کر رہا ہے یہ اچھا حدس کے ذریعے سے, اور تو اصل اس نے کیا کیا سبب کو نقل کیا تھا. امام کی رائے مسبب تک پہنچا کیسے حدس کے ذریعے سے. اب یہ جو مسبب تک حدس کے ذریعے سے پہنچا ہے کہنے کیا یعنی ملازمے کے ذریعے سے پہنچا ہے. اب یہ ملازمہ تینوں قسمیں لے لیجیے آپ, ملازمہ عقلیہ, عادیہ اور اتفاقیہ. بات انشاءاللہ. تو اب اسی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو حدس کے ذریعے مسبب کو نقل کر رہا ہے یا تو وہ جو منقول الیہ ہے ینقل عن حدس بالملازمہ, ٹھیک ہے, ملازمہ ما اعتقاد المنقول الیہ تلک الملازمہ. وہ جو منقول الیہ ہے کل یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں, اس ملازمے کا وہ بھی قائل ہے. واضح. ہم نے کیا کہا یہ حجت ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا بھی حکم آپ کیا کریں گے کہ یہ حجت ہے. یہ سمجھ لیجیے ابھی اب تک ہم کل کا پڑھ رہے ہیں, آج کا درس نہیں ہے. اب آئیے دوسری صورت وہ کیا کہ ناقل اجماع مسبب کو نقل کر رہا ہے جو کہ ہمارے لیے معیار ہے, منات ہے, لیکن حدس کے ذریعے سے کر رہا ہے اور ملازمہ یعنی ملازمے سے پہنچا مسبب تک. اور یہ جو ملازمہ کیا ہے ما عدم اعتقاد المنقول الیہ تلک الملازمہ, کہ منقول الیہ اس ملازمے کا قائل نہیں. آج کا درس یہ ہے, ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے کل تک حکم پورا پڑھ چکے ہیں. آج کا درس یہ ہے کہ یہ منقول الیہ جو کیا اس ملازمے کا قائل نہیں ہے. تو کل ہم نے اختصار کے ساتھ جو کیا کہا تھا, اختصار کے ساتھ کہ آخر میں مصنف نے یہی کہا ہے کہ یہ حجت نہیں ہے کیونکہ حدس ہے. اور ہم نے معیار کیا حس, اگر انحس نقل کرے گا تو حجت ہوگا. لیکن ایک دم سے انہوں نے نہیں, بلکہ کئی طریقے ہیں. دیکھیں یہ ایک, یہ پھر دوسرا, پھر تیسرا, 2-3 طریقے مصنف نے اختیار کیے ہیں. کہنے کہ اگر یہ چیزیں اپنائے گا, اگر مسئلہ حل ہو جا رہا ہے تو پھر گرچہ وہ حدس ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو وہ حجت ہوگا. واضح انشاءاللہ. یہاں تک دیکھیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. ناقل اجماع نے مسبب کو نقل کیا ہے ان حدس, ٹھیک ہے, اور بالملازمہ پہنچا ہے مسبب تک. یعنی اس نے گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسری تعبیر میں کہ منقول الیہ نے ناقل نے سبب کو نقل کیا ہے ان حس, ٹھیک ہے, اور مسبب کو نقل کیا ہے ان حدس. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سبب کو نقل کیا ان حس اور مسبب کہنے کیا. مثال طور پر علماء کی کتابوں میں پڑھا تو اس نے کہہ دیا کہ اس میں اتفاق علماء ہے, لیکن اب امام کی رائے اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو کہنے جب علماء اس میں کہتے ہیں مثلا مشہور فقہا, تو ہو سکتا ہے امام کی رائے بھی اس میں ہو. تو جو نقل سبب کر رہا ہے انحس اور نقل مسبب کا جو کہ معیار ہے ہمارے نزدیک وہ نقل مسبب انحد سے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو منقول الیہ ہے جس کے لیے نقل کر رہا ہے وہ کیا ہے اس ملازمے کا قائل نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے. ہم نے کہا کل ہم نے اختصار سے کہا تھا کہ حجت نہیں ہے, لیکن آج تھوڑا سا اس میں کنڈیشن ہے. سب سے پہلی بات سنیں کیا ہے کہ اگر منقول الیہ اس ملازمے کا قائل نہیں ہے, ٹھیک, تو کیا کریں گے. ایک دم سے آپ کہہ دیں گے حجت نہیں ہے, کیا نہیں, کیونکہ اس میں اب یہاں پر دیکھیے گا. اب یہ صورتیں آپ 3 جو ہم نے بتائی ہیں ہے نا, یہ تھی. یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں صرف سبب کو نقل کیا, تو ہم کیا کریں گے صرف سبب کے ذریعے سے جو اس نے سبب کو نقل کیا ہے اس کو ہم حجت مان سکتے ہیں. جبکہ ابھی اس سے پہلے کہا تھا کہ حجت نہیں ہے, حجت مان سکتے ہیں. اس میں یہ 3 حالتیں اگر ہوں گی تو کیا. سب سے پہلی صورت کہ وہ جو اس نے, ٹھیک ہے, مسبب کو رائے امام کو اس نے نقل نہیں کیا, انحس نقل کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ناقل اجماع ہے, سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں اس میں کہ ناقل اجماع ملاحظت حال ناقل, ٹھیک, کہ یہ جو ناقل اجماع ہے اس کے حال کو دیکھیں گے, اس کی کیفیت کو دیکھیں گے کہ یہ ناقل اجماع اس کی اپنی ذاتی کیا حیثیت ہے. کوئی عام آدمی ہے یا عام فقیہ ہے مثلا, یا پھر نہیں بلکہ طبقہ اولا کہتے ہیں نا, طبقہ اولا کے فقیہوں میں سے ہے, سمجھ رہے ہیں, کہ جن کا زمانہ بالکل امام سے متصل تھا یا امام کے فوراً بعد کا تھا. یہ مثلا ایسے علماء جو کیا ہے دعویٰ اجماع کر رہے ہیں. حاضر انشاءاللہ. تو پہلی چیز ہم کیا دیکھیں گے کہ ملاحظت و حال ناقل کی جو ناقل اجماع ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کی اپنی کیا حیثیت ہے. سمجھ رہے ہیں, متاخرین میں سے ہے یا متقدمین میں سے ہے یا تابعین میں سے ہے, اس چیز کو دیکھیں گے. دوسری بات جو ہم دیکھیں گے وہ کیا, کب کہ جب حدس کے ذریعے سے مسبب کو نقل کیا جا رہا ہے, کیا ملاحظت و خصوص موضع النقل. یہ ساری باتیں مصنف استعمال کریں گے کہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو دعوی اجماع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسبب یعنی رائے امام ہے یہاں پر, کہ دیکھیں کس مسئلے میں فی موضع النقل, کس مسئلے میں وہ نقل اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسے مسئلے میں کر رہا ہے کہ جو نادر ہے,
جس میں کوئی اجماع نہیں کہتا، صرف یہی ایک شخص ہے جو یہی ایک فقیہ ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کو اجماع قبول نہیں کریں گے. جیسے ہم نے یہاں پہ کیا کہا تھا حال ناقل میں کہ اگر کوئی عام ہے، عام متاخرین میں سے ہے، تو اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی طبقہ اولیٰ کے فقہاء میں سے ہے تو اس کی بات کو قبول، مثلا زرارہ کہنے والے ہیں یا ان کے بعد کی جو زمانِ غیبت میں شیخ مفید وغیرہ ہیں، سمجھیں، تو ان کی بات کو قبول کر لیں گے. اس طریقے سے یہاں پر ملاحظت و خصوص موضع النقل کہ کس مسئلے میں وہ اجماع کو نقل کر رہا ہے. ایسے مسئلے میں جس میں تمام فقہاء کہتے ہیں تو بھئی جب تمام فقہاء کہتے ہیں تو یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، اس کی بات کو ہم قبول کر لیں گے. لیکن اگر ایسے مسئلے میں کہہ رہا ہے جس میں کوئی قائل نہیں ہے، سب مسئلے خلافی، اور یہ ایک اکیلا جو کیا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے اجماع کا، کیا کہیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے. واضح انشاءاللہ. دوسری صورت، تیسری بات، تیسرا حل جس مصنف نے ذکر کیا ہے وہ کیا کہ دیکھیں ملاحظت و الفاظ النقل کہ اجماع کو نقل کرنے میں اس نے جو الفاظ کو استعمال کیا ہے، آیا وہ الفاظ صریحہ ہیں اجماع میں، یا الفاظ ظہور رکھتے ہیں اجماع میں، یا الفاظ مجملہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر مجملہ ہیں تو پھر اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر صراحتاً کہہ رہا ہے کہ اجمع الکل کل الامامیہ، اب یہاں پہ سب کے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صاف صاف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اجماع کا دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اگر یہ تین چیزیں آپ ملاحظہ کریں گے، کب کہ جب ناقل اجماع حدس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، مسبب کو نقل کر رہا ہے اور سبب کو حس کے ذریعے سے نقل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ان تین ذریعوں کو آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، تین چیزیں اگر اس اجماع کے اندر پائی جاتی ہیں تو گرچہ مسبب حدس ہے نہیں کیوں نہ ہو، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، یہ حجت ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں لیکن اسے یہ عبارت انہوں نے ان تم، یعنی اگر ان کو دیکھنے کے بعد ان تم سبب فبہا و نعمت، اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں، شیخ رویمی نے اس جملے کو استعمال کیا، فبہا و نعمت، کہ اگر ان کو دیکھنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہاں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اس اجماع میں، تو پھر کیا ہوگا، کہ یہ اجماع حجت ہو جائے گا. عظیم انشاءاللہ. وَإِلَّا، ایک اور دوسرا مرحلہ کر کے ہم نے یہ چیزیں دیکھیں مگر اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ مطلب سبب جو ہے وہ تام نہیں ہوا. سبب کیا ہے، یعنی وہی سبب کیا ہے، یعنی سبب یعنی کشف رأی معصوم، یہ جو کیا ہے نہیں ہو پا رہا ہے. پھر کیا کریں گے، کریں گے ایک اور یہ طریقہ اختیار کرے گا. وہ کیا نہیں، قرینے وغیرہ کا اضافہ کرے گا. اب یہاں پہ ابھی وہ اللہ کہنے کہ اگر سبب تام نہیں ہو رہا ہے ان تینوں کے باوجود بھی، اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے مرحلہ حل نہیں ہوا، تو کہہ رہے ہیں ہاں ایک اور طریقہ اپنا سکتا ہے. وہ کیا، وہ اللہ یضم الیہ، وہ جو اجماع کا دعویٰ اس کے سامنے کیا گیا ہے، ہاں کیا کرے گا، اس کے ساتھ انضمام کرے گا، جوڑے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیا کرے گا، ان تین چیزوں کو. اولاً سب سے پہلی بات، ما حصلہ من الاجماع غیر هذا الاجماع، کہہ رہے کہ اس اجماع کے علاوہ یہ اجماع مثال طور پر زید نے اجماع یہ کیا تھا دعویٰ، سمجھیں، جس کے بارے میں اختلاف تھا کہ زید نے کیا کیا، سبب کو نقل کیا ان حس اور مسبب کو نقل کر دیا ان حدس. آپ کو مطلب ہو گیا کہ بھائی یہ مسبب کو حدس نقل کیسے حجت مانے، آپ نے یہ تین طریقہ اپنایا، کہہ رہے نہیں ہو پایا اس سے. تو کیا کریں گے، اب دیکھیں زید کا تو اجماع ہے، اجماع منقول، دیکھا کہ اسی مسئلے میں عمر بن بھی جو ہے کیا اجماع منقول کا دعویٰ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو کیا کریں گے، تو گویا کہ قرینہ ہو گیا کہ ایک ہی مسئلے میں زید بھی اجماع منقول کا اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، عمر بھی اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے. تو کہہ رہے اگر اس کو جوڑ لیں گے تو بات جو تھوڑی سی پکی ہو جائے گی کہ ہاں مثلا یہ کوئی یعنی نادر اور شاذ گفتگو نہیں کر رہا ہے بلکہ اس مرحلے میں اجماع پایا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو ایک چیز کیا ہے کہ اس کے علاوہ پہلے سے جو اس کے پاس حاصل اجماع ہے اس کو کیا کرے گا، اس کے ساتھ جوڑ دے گا. واضح انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات وہ کیا ہے کہ او اقوال العلماء، اس کے ساتھ کیا کرے گا، اقوال علماء کو جوڑے گا. اجماع نہیں، یہ صرف زید نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، کوئی عمر اور کوئی بکر کوئی اجماع کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ. لیکن ہاں علماء کا اقوال، علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں اس حوالے سے. یعنی وہ کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ اجماعی ہے، یا پھر علماء یہ کہتے ہیں مثال طور پر اس میں کوئی یعنی اختلاف نہیں ہے. تو کیا کریں، تو اگر علماء کے اقوال کو جوڑے گا تو اس کے جوڑ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس اجماع کی حجت کے قائل ہو جائیں. دوسری بات. تیسری چیز کیا ہے، او سائر الامارات، یا اس کے علاوہ جو بقیہ امارات ظنیہ ہیں، مثلا شہرت فتوائیہ ہے، حجت ظہور ہے، سمجھ رہے ہیں، حجت قول لغوی ہے، حجت خبر احاد ہے. کہنے کہ یہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ، تو اجماع منقول کے ساتھ اگر شہرت فتوائیہ بھی پائی جاتی ہے اس کو جوڑ دیا تو کیا ہے، یہ حجت ہو جائیں گے. واضح انشاءاللہ. ساری تینوں صورتیں تو اجماع موصل میں چلے جائیں گے. جی اجماع موصل میں سب تینوں چیزیں چلی جائیں گی، نہ پھر اجماع منقول میں کہا رہ جائے گی. تو یہی فہم کہہ کے بھی وہ کریں گے، اس سے استدراک کریں گے. یہ تو بتا دیا نا
اب دیکھیے یعنی یہ حل بتایا انہوں نے مصنف، ٹھیک ہے. کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر ناقل اجماع نے مسبب کو انحد سے نقل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم کو پہنچنا کہاں تک ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ایک دم سے آپ نہیں کہیے گا کہ حجت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کا حل ڈھونڈیں گے. پہلے کیا ہے، پہلے یہ کریں کہ بھائی آپ ملاحظت حال ناقل کو کریں کہ کس نے کہنے والا کون ہے. اگر اس کی اپنی ذاتی حیثیت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر ایرا غیرہ انسان نہیں چنا کہ جیسی تیسی بات کر دے گا، نہیں، بلکہ کیا ہے وہ ایک پائے اولا کا درجہ اولا کا فقیہ ہے، چنانچہ وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا. پھر ملاحظت خصوص موضوع نقل، یہ واضح انشاءاللہ خصوص موضوع نقل کس مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ الفاظ جو اس نے استعمال کیے ہیں وہ صریح ہیں یا نہیں ہے. کہ اس سے اگر مرحلہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کیا کرے، اور بقیہ اجماع ہے اس کے ساتھ اگر اس سے دعویٰ کیے گا تو اس کو جوڑ لے، ٹھیک ہے، یا اقوال علماء کو جوڑ لے، یا پھر کیا ہے، اور اگر حجیت شہرت فتوائیہ ہے یا اس کے علاوہ اور جو امارات ظنیہ ہیں ان کو جوڑ لے. کہہ رہے اگر ان سب سے اجماع حاصل ہو جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا، گرچہ وہ نقل مسبب عن حد سے ہی کیوں نہ ہو وہ حجت ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اس بات کو مانیں اس کا مطلب کیا ہے کہ متاخرین نے جو دعویٰ اجماع کیا ہے وہ حجت ہو جائیں گے اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن آخر میں شیخ نے ففہم کہہ کے جو ہے وہ یہاں پر بات کو ختم کر دی، یعنی خود گویا کہ اس پر راضی نہیں ہے. اب ففہم کے حوالے سے شارحین کہتے ہیں یہاں پر دو احتمال ہیں. دو احتمال. پہلا احتمال یہ ہے کہ بھائی اجماع منقول حجت نہیں ہے، یعنی وہ اجماع کہ جو حد کے ذریعے سے نقل کیا گیا ہے، وہ مسبب کہ جو حد نقل کیا گیا وہ حجت نہیں ہے. آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ کہاں تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ففہم یہی اشارہ ہے کہ وہ شے کہ جو حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو جو انضمام کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں کہ جو حجت نہیں ہے، تو جو لا حجت ہے چاہے آپ اس کو کتنا بھی کیوں نہ جوڑ لیں وہ کبھی حجت نہیں بن سکتی. واضح انشاءاللہ. یہ ایک بات، یہ ففہم ایک اشارہ، ٹھیک ہے. دوسرا اشارہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو اس ففہم میں کہ جس سے اشارہ سمجھ میں آتا ہے مصنف سے راضی نہیں ہے. دوسرا کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ ان طریقوں کو اختیار کر کے اجماع منقول یعنی وہ سب مسبب کے جو حد کے ذریعے سے نقل کی جا رہی ہے اور اس کی حجت کے قائل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ تو اجماع منقول کی حجت کے قائل نہیں ہوئے، بلکہ حجت کس کے قائل ہو گئے؟ یہ جو چیزیں جوڑی جا رہی ہیں اس کے ساتھ اس کے قائل ہو رہے ہیں آپ. جبکہ ہماری گفتگو کس پر ہے؟ اجماع منقول کے اوپر. اجماع منقول بما ہوا، اجماع منقول وہ حجت ہے یا نہیں ہے. تو آپ کیا کریں اس کے لیے؟ باقی انہوں نے شیخ روحانی بہت اچھی اصطلاح استعمال کی ہے. وہ کیا؟ اس کو کہتے ہیں تراکم الظنون، یعنی بہت سارے ظنون کا ایک جگہ پہ وارد ہونا. تو یہاں پر کیا ہے، کئی طرح کے ظنون. دیکھیں شہرت فتوائیہ کہہ رہے ہیں آپ جوڑنے کو، شہرت فتوائیہ کو جوڑیں گے تو کیا ایک اور مثلا کیا ہے وہ زناور چیز ہے. تو کہتے ہیں تراکم ظنون کے باب سے یہ چیز حجت ہوگی. جبکہ ہماری گفتگو کس میں ہے؟ اجماع منقول بما ہوا، اجماع منقول میں ہے. تو یہ ففہم میں مصنف نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مصنف خود اس سے جو ہے کیا راضی نہیں. حل انہوں نے بتایا لیکن اس سے راضی نہیں ہے. تو اس سے خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ بس اجماع یہ دخولی جو ہے جو جس میں سبب اور مسبب دونوں انحص نقل ہوتے ہیں وہ حجت ہے، ٹھیک ہے. اور بقیہ جو ہے سبب اگر نقل کیا ہے حس کے ذریعے سے اور مال اعتقاد ہے تو وہ کیا ہے، وہ بھی حجت ہوگا. لیکن یہ جو ہے وہ مسبب کے جو حد کے ذریعے نقل کیا جا رہا ہے وہ حجت نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ یہی جو ہے وہ آج کی ساری بحث ہے جس کو نقل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کہ لیکن الاجماعات المنقولہ فی السنۃ الاصحاب، یعنی اصحاب یعنی ہم شیعہ علماء کے زبانوں پر جو اجماع منقول ہے رائج ہے نا، غالباً عام طور سے وہ کیا ہے، مبنیۃ علی حد سے ناقل. وہ مبنی ہے کس بات کے اوپر؟ ناقل کے حد کے اوپر. یعنی وہ جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ان حد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. او اعتقاد الملازمت عقلاً، یا پھر وہ کیا ہے، وہ جو اجماع کو نقل کر رہا ہے وہ ملازمے کے ذریعے سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ملازمے کا قائل ہے جی. ہم کہیں گے کہ ناقل نے جو اجماع کو نقل کیا ہے وہ حسن نقل کیا ہے، تو حسن کا مطلب تعلق جو ملازم یعنی یہ پہلی والی اس پہ اشارہ ہے، یعنی جو حد سے یعنی اتفاقی یا عادی، کو الگ کیا اور ملازمت کو الگ کیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو مبنیۃ علی حد سے ناقل
وہ کیا ہے یعنی حد سے ناقل یعنی کیا، یعنی یہ کہیں کہ یہاں پر اتفاقی یا عادی، یا پھر کیا ہے یا اعتقاد ملازمہ کے ذریعے جہت سے وہ نقل کر رہا ہے، یعنی اجماع لطفی. فلا اعتبار لها للاجماعات المنقولہ، ٹھیک ہے، ما لم ينکشف ان نقل السبب کان مستندا الى الحس. ہم نے کہا کہ جو متاخرین ہیں وہ جتنے اجماع کو نقل کر رہے ہیں وہ کیا ان حد سے نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تک کہ اس بات کا یہ بات نہ کھل جائے، جب تک اس بات کا کشف نہ ہو جائے کہ ناقل نے اجماع کو کیا ہے ان حس نقل کیا، اس وقت تک یہ حجت نہیں ہوگی. عبارت واضح نہیں واضح؟ عبارت نہیں واضح تو بتائیے گا، ٹھیک ہے. فلا اعتبار اللہ نہیں کیا نہیں فلا حجیت اللہ، ٹھیک ہے، یعنی ان اجماعات کی حجیت نہیں ہوگی. کب تک؟ جب تک اس بات کا انکشاف نہ ہو جائے کہ ناقل اجماع نے جو نقل سبب کیا ہے وہ کس کے ذریعے سے کیا ہے، ان حس کیا ہے. واضح انشاءاللہ. فلا بد، اب دیکھیے اب حل بتا رہے ہیں آپ کو. فلا بد فی الاجماعات المنقولہ بالفاظها المختلفہ من استظہار مقدار و دلالت الفاظها. دیکھیے اب یہ کے بعد دیگرے تینوں حل بتانے لگے. یہاں اب تک کیا کہا تھا؟ اب تک یہ انہوں نے کہا کہ جو اجماعات متاخرین علماء نے نقل کیے ہیں وہ ان حدس ہے، ٹھیک ہے. اور جو حدس ہوتے ہیں آخر میں کیا کہا کہ جو حدس ہوتے ہیں جب تک کہ یہ کشف نہ ہو جائے اس نے حس کیا ہے تب تک وہ حجت نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ جب حجت نہیں تو چھوڑ دیں انہیں. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اسے چھوڑیے نہیں، بلکہ کیا کریں فلا بد فی الاجماعات المنقولہ، کہ وہ جو اجماعات منقولہ ہیں اور وہ ان حدس ہیں اس کو کیا کریں بے الفاظ المختلفہ، جو کہ اس میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اولاً سب سے پہلی بات من استظہار مقدار دلالت الفاظیہ، کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو متاخرین اصحاب نے اجماع کو نقل کیا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ وہ جو الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں ان الفاظ میں کتنی دلالت ہے اجماع کے اوپر دلالت کرنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال پر کیا انہوں نے کہہ دیا اتفق الفقہاء، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. یا پھر کیا یا پھر صراحتاً انہوں نے کہہ دیا کہ اجمعت الکل، اجمعت الامامیہ، تو پھر سے یعنی صراحتاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں وہ سامنے والا مجھ پہ اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے. تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حل یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو الفاظ جو ہم نے ترتیب ہم نے جو لکھا اس پہ تیسرے میں لکھ دیا تھا اس کو، یہ پہلے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے الفاظ اجماع کو دیکھا جائے کہ اس میں کتنی دلالت ہے اجماع کے اوپر. دوسری بات ولو بملاحظت حال الناقل، میں دوسرا مرحلہ یہ وہ کیا کہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو ناقل اجماع ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. ہاں وہ طبقہ اولیٰ کے فقہاء میں سے ہے تو کہنے کہ اگر اس میں سے ہے تو بھائی اس کی بات قبول کر لیں گے، چونکہ زمانِ نص سے یہ لوگ کیا ہیں قریب تھے. دوسری بات تیسری چیز وخصوص موضع نقل، کہ جو اس اجماع کو نقل کیا گیا ہم یہ بھی دیکھیں کہ گرچہ ان حدس ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کس موضع پہ، کس مقام پہ، کس مسئلے میں اس نے جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے. اگر اس مسئلے میں اور بہت سارے لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اجماع کا دعوے دار نہیں ہے سوائے ان کے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ تین صورتیں دیکھیں. دیکھیے جب یہ تین چیز دیکھ لیں گے آپ تو کیا ہوگا فَيُؤْخَذُ بِذَاكَ الْمِقْدَارِ وَيُعَامَلُ مَعَهُ كَأَنَّهُ الْمُحَصَّلُ. تو آپ کیا کریں گے اس کو اخذ کر لیں گے اور اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا محصل والا معاملہ کریں گے، یعنی حجت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ تینوں صورتیں ایسا ہے کہ اجماع منقول سے نکل کے اجماع محصل میں آ جا رہی ہیں. نہیں معاملہ ہوگا لیکن وہ رہیں گی منقول ہی، رہیں گی منقول. یعنی کیوں؟ چونکہ اس نے گویا کہ آپ نے کوشش کی ہے. محصل میں کیا ہوتا ہے کہ خود ناقل جو فقیہ ہوتا ہے وہ تتبع کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو آپ کر رہے ہیں کیا الفاظ نقل کو دیکھ رہے ہیں، راوی کے ناقل کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تو تتبع آپ کی شامل ہے. تو جس طریقے سے محصل میں آپ کی تتبع ہوتی ہے اس طریقے گویا آپ نے بھی یہاں بھی تتبع کیا ہے. تو آپ ایک دم سے یہ اجماع محصل نہیں ہو جائے گا لیکن نازل و منزلہ اجماع محصل ہوگا، جو کہ آپ کی کاوش اس میں بہرحال رنگ لا رہی ہے. اور دیکھیں اس لیے کہہ رہے ہیں وَيُعَامُلُ مَعَهُ مَعَ هَذَا الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ مُعَامَلَةِ الْمُحَصَّلِ. ٹھیک ہے کہ گویا کہ یہ محصل ہو گیا. واضح انشاءاللہ. اب سنیے جب آپ نے یہ تینوں چیزوں کا لحاظ کیا فَإِنْ كَانَ بِمِقْدَارِ تَمَامِ السَّبَبِ، تو اگر ان تین چیزوں کے ذریعے سے وہ جو اجماع ہے وہ تمام سبب ہو گیا، یعنی کیا مطلب، یعنی اس سے کیا ہو رہا ہے امام کی رائے جو ہے وہ کشف ہو جا رہی ہے. تو کیا ہے تو ابھی یہاں پہ اضافہ نہیں، وہ نہیں ہے، جواب نہیں ہے. اس کو جواب میں کیا فبیہا و نعمت. تو وہی ہمیں مطلوب ہے کہ ہم کیا کریں، ہم رائے امام کو انحص نقل کر لیں. وَإِلَّا، یعنی اللہ سے کیا استدعا کریں گے وَإِن لَمْ يَكُنْ تَمَامُ السَّبَبِ، وَإِن لَمْ يَكُنْ بِمِقْدَارِ تَمَامِ السَّبَبِ، اگر یہ بمقدار تمام سبب نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا یہاں پر دوسرا مرحلہ جو ہم نے اس میں لکھا تھا فَلَا يُجْدِي
معلم یضم الیہ ما بہ تم، دیکھیے وہ جملہ متضع چھوڑ دیا، فلا یجدی، تو یہ فلا یفید، تو پھر فائدہ نہیں پہنچائے گا آپ کو جب تک آپ اس کے ساتھ کیا کریں، ان چیزوں کا اضافہ نہ کریں، ان چیزوں کو نہ ملائیں۔ کون سی چیزوں کو؟ یہ جملہ متضع بیان کریں، کیا پہلے جو ہم نے تینوں لکھا تھا، مما حصل ہو، یہ اجماع منقول زید والا تھا، آپ کیا کریں، ایک اجماع منقول امر والا ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، سمجھ رہے ہیں، ایک ہو گیا۔ اور یا پھر یہ نقل لہ من سائر الاقوال، یا پھر اقوال علماء بھی اس بات میں پائے جاتے ہیں، ایک تو اجماع کا دعویٰ، اس پر سے کیا ہے علماء کا، اسی اجماع منقول ہی کی طرح علماء کے اقوال بھی اس مسئلے میں پائے جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، اس اجماع منقول کے ساتھ علماء کے اقوال کو بھی آپ نے منظم کر دیا، دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے، یا یہ اجماع منقول ہے اس مسئلے میں، اسی مسئلے میں شہرت فتویہ بھی پائی جاتی ہے، تو آپ نے اس کو منظم کر دیا، تو کہہ رہے اب ان تینوں کے ساتھ کیا ہوگا، اگر جوڑ دینے کے بعد کیا ہوگا، معلم یوزل، یہ ہے ما بھی تمام السبب، ما بھی تما کا فائل کون، السبب، ما بھی تما السبب، تو اگر ان کے جوڑنے سے کیا ہوگا، اگر سبب تام ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ حجت ہو جائیں گے، بس انشاءاللہ۔ آگے کہہ دیا ففہم، تم السبب، ہاں تم السبب یا تمام السبب، سبب سے مراد کیا ہے، رائے فقہا ہے، یہاں پہ یہ سبب نہیں ہے، یہاں پہ مراد آپ کہیں گے کہ تم السبب یعنی سبب جو ہے وہ کیا ہے، کشف رائے معصوم کے لیے، لیکن کشف رائے معصوم تو مسبب میں آتی ہے نا، تو پھر یہاں تم سبب ہو رہا ہے، یہ کہا جائے کہ جو ساری چیزیں بیان کی ہیں یہ سبب میں داخل ہو رہی ہیں، ان سبب اسباب کے ذریعے سے رائے معصوم مسبب تک پہنچا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس نے نقل کیا ہے اجماع کو، سمجھ رہے ہیں، یہ اس اجماع کو نقل کیا ہے مسبب کے اعتبار سے انحدس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے، یعنی صرف سبب کو نقل کیا ہے، صرف سبب کو نقل کیا ہے، اب یہ نہیں پتا ہے کہ امام کی رائے بھی اس سبب کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مسبب تو انحدس ہے، تو ابھی گویا مطلب کیا ہے کہ سبب یہ تام نہیں ہے، ٹھیک ہے، سبب کب تام ہوگا کہ جب مسبب بھی انحس ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں، تو اس سبب کو تام کرنے کے لیے کیا کریں گے، یہ ضمیمہ کریں گے، تو یہاں پہ اس کی شرح میں یہی فَإِنْ كَانَ بِمِقْدَارِ تَمَامِ السَّبَبِ، یعنی فَإِنْ كَانَ بِمِقْدَارِ تَمَامِ السَّبَبِ لِكَشْفِ رَأْيِ الْمَعْصُومِ أَنْحِسْ، سمجھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ باتیں بتا دی کہ آپ یہ مراحل ہیں، آپ اس کو اختیار کریں گے، آخر میں کہہ دیا ففہم، وہی ففہم پہ وہی دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ بھائی آپ لا حجت کو کتنا ہی کیوں نہ ملا لیں، جس طریقے سے یہ اجماع منقول حجت نہیں ہے، انحد سے، اس طریقے سے آپ جوڑنے کو جو کہہ رہے ہیں ان سب کو جوڑنے کے بعد لا حجت چاہے جتنا بھی کیوں نہ جڑ جائیں وہ کبھی کیا ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں بن سکتے، ایک بات یہ۔ دوسری چیز کیا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ ففہم میں مراد کیا ہو کہ یہاں پر تراکم ظنون والی بات آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو کیا ہیں، یعنی ایک زن سے دوسرے زن کو منظم کر رہے ہیں، گویا کہ دوسرے والے مرحلے میں یہی کیا آپ نے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دوسرے ظنون کو جوڑ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اجماع منقول بما ہوا اجماع منقول کا آپ حجت نہیں ثابت کر رہے ہیں، بس انشاءاللہ۔ تو یہ اسی لیے بس اسی ففہم کو مورد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ کہا جاتا ہے کیا کہ شیخ جو ہے کیا اجماع منقول کی حجت کے قائل نہیں ہے۔ کون سی اجماع منقول؟ وہ اجماع منقول کے جو متاخرین جس کا دعویٰ کرتے ہیں، حاضر انشاءاللہ۔ البتہ وہ اجماع دخولی کے قائل ہیں، لیکن اس بارے میں کیا کہا کہ اس کا زمن غیبت میں اس کا حاصل کرنا موہون جدا، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو تو بتائیے، نہیں ہے مسئلہ حل ہے، عبارت حل ہے جی بات ہے، جی جی بات ہے، ہاں۔ اب دیکھیے اب اگر یہ واضح ہے تو انشاءاللہ سمجھ لیجیے پورا مسئلہ آپ پر واضح ہے، کیوں؟ اسی کے فتلخص بما ذکرنا میں یہ جتنی باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اسی کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی اسی کو مصنف یہ سمجھ رہے تھے کہ مثلا یہ مسئلہ بہرحال سخت ہو گیا ہے، اب اس کو جو ہم کیا ہے خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں بس اسی کو جو ہے وہ دہرائیں گے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں۔ فتلخص بما ذکرنا، ٹھیک ہے، جو چیز ہم نے ذکر کی اگر اس کو ہم خلاصے کے طور پر ذکر کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں خلاصہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ جس کو ہم نے ذکر کیا، اس میں کیا کہ ان الاجماع المنقول بخبر الواحد، وہ اجماع منقول کہ جو خبر واحد کے ذریعے سے، ہم نے کہا تھا کہ اور یہی ہمارے محل بحث ہے، اجماع منقول بخبر متواتر نہیں ہے، بخبر واحد ہے۔ جی اب سنیے ایک دم بالکل وہی بات ہے جو اب تک پڑھیں وہی ہے، کچھ الگ سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے ان اجماع منقول خبر واحد، اب اس میں دو جہت ہے، من جہت حکایت رأی الامام، یعنی کیا ہو گیا یہ مسبب یا سبب، یعنی اس میں آپ نے دو جہت سے دیکھنا ہے کہ یہ جو اجماع منقول ہے اس کو کبھی من جہت مسبب دیکھنا ہے، یعنی من جہت رأی امام دیکھنا ہے، اور کبھی من جہت سبب دیکھنا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے البتہ منتہی درائے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس عبارت میں نقص ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید نقص نہیں ہے، چونکہ آپ دیکھیے ایک نیچے میں عبارت ہے وَأَمَّا مِن جِهَةِ نَقْلِ السَّبَب، دیکھا آپ نے اس عبارت کو؟ وَأَمَّا مِن جِهَةِ نَقْلِ السَّبَب، تو اس کے حوالے پہ یہاں پر پہنچ کے وَأَمَّا کے نیچے صاحب منتہی درائے نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے ایک عبارت کہی انہوں نے الْأَوْلَى بِسُوقِ الْعِبَارَةِ أَن يُقال، کہ عبارت کو اس طریقے سے کہا جائے، کیا سنیے گا، ھذا کلہ من حیث الحکایۃ عن المسبب، یعنی کیا وہ اما من جہت نقل سبب کے اوپر میں گویا کہ یہ صاحب منتہی درائے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کو ایک جملہ کہنا چاہیے تھا، وہ کیا، وہ یہ کہ یہ جتنی باتیں فتح الخصب مذکرنا سے لے کر آخر تک ہے کہ یہ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں یہ من جہت نقل سبب تھا، عفوا من جہت نقل مسبب تھا، اب من جہت نقل سبب چونکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ اما من جہت نقل سبب، اب یہاں سے آخر میں حکم بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ منتظر ہے، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس دیکھیں مصنف نے صاف کہا ہے کہ ان الاجمال منقول بخبر من جہت حکایت رأی المعصوم رأی الامام، تو یہ رأی امام کوئی مسبب ہی ہے، امام کر دیا ہے۔ تو ہم کیا کریں بجائے اس کے ہم یہ کہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا، ہم یہ کہیں کہ وہ اما من جہت نقل سبب عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ یہ من جہت ہے، وہ اس جہت کے بعد من جہت، بس انہوں نے کیا کہا مسبب نہیں کہا، ایک دم سے رأی امام کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اما من جہت حکایت رأی الامام یعنی اما من جہت نقل سبب مسبب و اما من جہت نقل السبب، پتہ نہیں واضح ہوا نہیں واضح جو کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو لیکن وہی ہو گیا نا جی، یہاں جو ہے اوپر والے میں کیا مسبب کے بجائے رائے امام استعمال کر لیا ہے، جی، اور یہاں پہ رائے علماء کے بجائے سبب احسن، استعمال کر لیا، بس یہی کہا ہے، لیکن اس میں ان کی بات صحیح ہو جائے گی اس اعتبار سے، اولا یہ تھا جب سبب استعمال کیا تو یہاں پہ مسبب استعمال کرنا تھا، کہاں پہ؟ جو یہ درائے میں یہاں پہ من جہت حکایت رائے امام کا ہے نا، ٹھیک ہے، پہلی والی صورت میں تو یعنی مسبب کو یا کہنا چاہ رہے مسبب کہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر تھا ہاں، رائے معصوم امام کی جگہ پہ، ہیں؟ یعنی من نقل رائے امام کی جگہ پہ ڈائریکٹلی یہ کہتے کہ یہ من نقل نہیں، مسبب، وہ وہاں نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، نہیں یہ انہوں نے کہا اولا جو عبارت نیچے والی ایک دم منتہی درائے جو عبارت ہے اولا بسوق العبارہ، اولا یہ ہوتا اولویت اس عبارت کی بہتر یہ تھی کہ آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی مسبب ذکر کرتے ہیں، یعنی رائے معصوم نہ نقل کرتے نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں لکھتے بات واضح، لیکن وہ وہاں نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی وہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں، صاحب منتظرہ کیا کہنا ہے، ہاں یعنی یہ کہتے الاولا بسوق العبارہ یقال ھذا کلہ من حیث حکایت المسبب، یعنی آخر میں ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، صاحب منتظرہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ھذا کلہ کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ جو ہم نے اب تک ذکر کیا ہے وہ یہاں وہ اوپر والی بار جگہ نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی سما سے پہلے کہنا چاہیے، حسن تو ہاں یہ یعنی یہ جو کہا نا کہ من جہت نقل سبب اس سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں یہ نقل سبب کہتا، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جب انہوں نے مسبب نہ تعبیر کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ رائے امام، بات ایک ہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں اشکال نہیں ہے، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی غلطی نہیں ہے، بات ان شاء اللہ دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فتلخص بما ذكرنا ان الاجمال منقول بخبر واحد من جهت حکایت رائے الامام، ہم یہاں پہ کیا من جہت نقل مسبب، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ بالتضمن او الالتزام، اب یہاں پہ جو رائے امام کو نقل کیا جا رہا ہے یا بالتضمن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا وہی اجماع دخولی، یا پھر التزامن ہو، اب التزامن میں تینوں صورتیں آئیں گی، حسن تو ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ یہ جو ہے اجماع منقول مسبب کے اعتبار سے تضمن اور التزام، کہہ رہے کا خبر الواحد فی الاعتبار، یہ خبر واحد کی طرح ہے حجت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن کب، سنیے گا کب ہے یہ، کب ہے حجت کے خبر واحد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں اذا کان من نقل الیہ ممن یرى الملازم بین رأیہ وما نقلہ من الاقوال، یہ اس وقت ہے کہ جب جس کے لیے اس اجماع کو نقل کیا گیا ہے وہ بھی اس ملازمے کا قائل ہو، یہ صرف ملازمے سے مربوط یہ بات ہے، ٹھیک ہے، جس ملازمے کے ذریعے سے ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا ہے سامنے والا بھی اس ملازمے کا قائل ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، تو کہنے کہ اجماع دخولی اور یہ والا اجماع کہ جو ملازمے سے نقل کیا ہے یہ دونوں کیا ہوں گے، حجت ہوں گے، ٹھیک ہے، اور حجت و دلیل کیا ہوگی، کہہ رہے ادلہ حجیت خبر واحد، ٹھیک ہے، بنحو الجملۃ والاجمال، ٹھیک ہے، یعنی جملہ یعنی من جملہ بالجملہ نہیں، من جملہ اور اجمال کے اعتبار سے، یعنی تفصیلاً نہیں اجمالاً، وتعمہ ادلۃ اعتبارہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وتعمہ ادلۃ اعتبار خبر الواحد، کہ یہ جو ہے یعنی وتعم الاجماع المنقول ادلۃ
اعتبار خبر الواحد کہ وہ دلیلیں کہ جو عام طور پر خبر واحد کی حجت دلالت کرتی ہیں وہ اس کو بھی شامل ہوں گی. ٹھیک ہے. واضح ان شاء اللہ. وَيَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِهِ. اب جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے, کہ اجماع دخولی ہو, ٹھیک ہے, یا وہ اجماع جو التزاماً نقل کیا جا رہا ہے مع اعتقاد المنقول الیہ بالملازمہ, یہ خبر واحد کی طرح ہے, تو پھر کیا ہوگا, کہنے کہ اب جو احکام خبر واحد کا ہوگا وہی حکم اس کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جو اقسام خبر واحد کے مثلا 4 قسمیں خبر کی ہوتی ہیں, ہے نا, صحیح, حسن, ضعیف, موثق, کریں یہ بھی اس کی قسم, یعنی اجماع منقول کی بھی آپ ویسے ہی قسم کریں گے. جیسے ہم نے وہاں پہ کہتے ہیں نا خبر میں کہ اگر کوئی عادل امامی جو ہے وہ نقل خبر کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے, تو اس طریقے سے اگر کوئی عادل امامی نقل اجماع کر رہا ہے تو یہ اجماع منقول صحیح کہلائے گا. اگر کوئی سنی کہہ رہا ہے تو جہاں آپ نے کہا کہ خبر موثق ہوگی, اگر سنی ہے لیکن موثق ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں, خبر ثقہ ہے. اس طریقے سے یہاں پر اگر کوئی اجماع منقول میں کوئی ایسا ہے کہ ناقل اجماع کرنے والا کہ جو سنی ہے لیکن موثق ہے, تو کیا اجماع منقول موثق کہلائے گا. اس طریقے سے بقیہ اس کی جو اقسام ہے. تو یہ وہ جو اقسام خبر واحد وہ اس پر بھی جو حکم خبر واحد کا تھا منجزیت اور معذریت کے اعتبار سے وہی حکم اس کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. کب؟ جب یہ حجت ہوگی. وہ یشارک ہاں کس میں پلٹائیں کس طرف, ہاں نہیں, یشارکہ میں ہوا کی ضمیر ہے, ہاں یشارکہ میں ہوا کی ضمیر پلٹے گی کس کی طرف, خبر واحد. نہیں, یشارکہ میں ہوا کی احکام خبر واحد آ جائے گا. جی, یشارک الاجماع منقول پھر خبر احکام خبر واحد آ جائے گا یہاں پہ. نہیں, یشارک میں خبر واحد ہو منقول یعنی اجماع منقول, یہ خبر واحد یعنی اجماع کی طرف. وہ یشارک الاجماع فی احکام خبر الواحد. یہ جو اجماع منقول ہے یہ مشترک ہوگا, شریک ہوگا کس کے, احکام میں خبر واحد کے, یعنی جو حکم خبر واحد کا ہوگا وہی حکم جو کیا اس کا بھی ہوگا. واضح انشاءاللہ. دیکھیے کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایک بات ہے, استدراک کر رہے ہیں. وَإِلَّا یہ کیا مطلب, کہہ رہے ہیں ہم نے کب کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ تضمن یا التزام یہ کب ہے, اذا کان من نقل الیہ ممن یرا الملازمہ. یہ حجت ہوگا کب, کہ جب منقول الیہ بھی ملازمے کا قائل ہوگا. وَإِلَّا وَإِن لَمْ يَكُنْ المنقول الیہ ممن یرا الملازمہ. اس طریقے سے یعنی کیا, اگر منقول الیہ وہ ہے کہ جو ملازمے کا قائل نہیں ہے, اس کا معتقد نہیں ہے, تو کیا ہوگا, کہنے لم یکن مثلہ, نہیں لم یکن ہوا کی زمین پلٹے گی اجماع منقول, تو لم یکن الاجماع المنقول مثل خبر الواحد فی الحجیہ فی الاعتبار. واضح انشاءاللہ. من جہت الحکایہ, من جہت حکایت رأی الامام رأی المعصوم. عبارت واضح ہے جی, اہم چیز عبارت واضح ہونا ہے. اب دیکھیے, وَأَمَّا مِن جہت نقل السبب, تو یہ تو ہم نے حکم بتایا آپ کو من جہت نقل مسبب کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, اور یہ بات گزر چکی ہے. یعنی گویا کہ اگر ہم نے جو آج جو تقسیم لکھی تھی اس میں کتنی قسمیں ہم نے ذکر کی اب تک, آج جو ہم نے تقسیم لکھی ہیں آپ دیکھیں. یہ دیکھیے جو میں بھی کہا نا, یہ ان میں سے یہ جو 3 قسمیں لکھی ہیں ہے نا, ان میں سے کتنی قسمیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں, سوال سمجھ میں آ رہا ہے, سوال سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں, اس میں سے کتنی قسمیں صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ہم لوگ اب تک, یہ یہاں سے فتلخص سے من جہت الحکایہ تک. جی جی, یہاں تک ہو چکی. اب منظم والی صورت آئے گی. نہیں, یہ یہاں تو تقسیم نہیں ہے. یہ اس میں سے کون سی صورتیں پڑھی, 1 2 3, یہ 3 قسمیں ہیں جی, کون سی پڑھی ہیں؟ میں بتا رہا ہوں 2 پڑھی ہیں ہم نے. ایک تو انحس یعنی وہ اجماع دخولی والی پڑھ لی, اور دوسری جو ہے کیا, انحس لیکن اعتقاد ملازمہ. اب یہاں پر دیکھیے گچی ہے نہیں اس بات کو, لیکن آپ کو اس کو نکالنا ہوگا. انحس ہے لیکن کیا ہے, عدم اعتقاد ملازمہ. یعنی کیا مطلب گویا کہ صرف سبب ہے اور مسبب انحس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا, وَأَمَّا مِن جِهَةِ نَقْلِ السَّبَبِ, لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر منقول الیہ ناقل نے صرف کیا ہے, سبب کو نقل کیا ہے, ٹھیک ہے, فہوا فی الاعتبار, تو کیا وہ حجت ہوگا نہیں, فہوا فی الاعتبار فی الحجیہ بالنسبت الی مقدار من الاقوال التي نقلت الیہ علی الاجمال بالفاظ نقل الاجماع مثل ما اذا نقلت علی التفصیل. تو اب کہہ رہے کہ اگر وہ جو ناقل اجماع ہے اس نے فقط سبب کو نقل کیا ہے
تو کیا اس کو حجت اور مسبب عن حد سے گویا کہ یعنی کہنا ابھی ہم نے یہ فرض کیا کہ سبب کو نقل کیا حص اور مسبب عن حد سے، تو کیا وہ حجت ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ وہ صورتیں آ جائیں گی اب، یعنی جو ابھی اس آخر میں اوپر جو ہم نے پڑھا ہے آج اور اوپر والے صفحے میں، بس اسی کو یہ تلخص میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں فہوا فی الاعتبار، تو پھر کیا ہوگا اگر سبب کے ذریعے سے نقل کر رہا ہے اور مسبب عن حد سے، تو کہنے کہ اعتبار کے لیے حجت کے لیے وہ کیا ہوگا بالنسبت الی مقدار من الاقوال التي نقلت الیہ علی الاجمال بالفاظ اجماع، بالفاظ نقل اجماع، نقل اجماع کے اجماع کو نقل کرنے میں جو اس نے الفاظ کو نقل کیا ہے، جو الفاظ کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گے، وہ مقدار دلالت میں یہ مثل کیا ہے خبر ہوگی کس کی، فہوا کی. فہوا فی الاعتبار مثل ما اذا نقلت علی التفصیل، کہ یعنی اس نے جو نقل اجماع کیا ہے اجمالاً کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اجمالاً نقل کرنا یہ تفصیلاً ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں، یعنی اس نے وہ جو ناقل اجماع ہے اس نے سبب کو فقط نقل کیا ہے اور مسبب عن حد سے، تو حجت کے قائل ہوں گے نہیں. ہم اس کو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے آپ اس کو نہ چھوڑیے، ایک دم سے عدم حجت کے قائل نہ ہوئیے، بلکہ کیا گرچہ مجمل ہے اجمال پایا جاتا ہے، لیکن یہ مقدار کے اعتبار سے گرچہ اجمال ہے لیکن یہ تفصیلاً ہو جائے گا. کب؟ جب آپ اس میں یہ علاج ذکر کریں گے. ہاں دیکھیے وہی اسی کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے فہو فی الاعتبار بالنسبت الى مقدار من الاقوال التي نقلت الیہ علی الاجمال بالفاظ نقل اجماع. کہہ رہے ہیں ضرورت بھی نہیں تھی، اگر یہ بھی کہہ دے تو کافی تھا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ وہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نقل اجماع کے لیے، اور وہ الفاظ کیا ہیں، مجملہ ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں مثل ما اذا نقلت علی التفصیل، یہ اس کے مثل ہو جائیں گے کہ گویا اس نے اس اجماع کو نقل کیا ہے ایسے الفاظ جیسے کہ جو سری ہیں، تفصیلی ہیں. واضح انشاءاللہ. لیکن کب؟ کہنے فلو ضم الیہ مما، ہاں فلو ضم الیہ، یہاں سے اس کو چھوڑیں، فلو ضم الیہ مقدار، سمجھ رہے ہیں، فلو ضم الیہ مقدار، تو کیا کریں گے، یہ جو ٹھیک ہے اجمالاً نقل کیا ہے لیکن یہ تفصیلی کا حکم ہو جائے، یعنی کیا مطلب حجت ہو جائیں گے. کب؟ جب ہم کیا کریں گے، منظم کریں گے اس کے ساتھ کس چیز کو، تین چیزیں، مما حصلہ، یعنی ایک اور اجماع میں ہم نے یہاں پہ مما حصلہ مثال کیا دی تھی کہ زید نے اجماع منقول کا دعویٰ کیا ہے، امر کا بھی اجماع منقول ہے گویا کہ، ہم نے کیا کیا اس کو جوڑ دیا، تو ایک اجماع منقول ہمارے پاس پہلے سے تھا، ہے کہ نہیں. او نقل له من اقوال السائرین، یا پھر بقیہ جو علماء کے اقوال تھے آپ کو کیا کریں گے، اس کے ساتھ منظم کر دیں گے. دوسری صورت. تیسری صورت او سائر الامارات، یا اس کے علاوہ جو بقیہ یعنی حجت شہرت فتویہ وغیرہ ہیں ان کو اگر جوڑ دیں، تو کہہ رہے کہ اگر ان تینوں جوڑ کے اگر مقدار کیا ہو رہا ہے، فلو ضم الیہ مقدار، اگر اس کے ساتھ ایسی مقدار کو جوڑ دیا گیا. اب یہ مقدار کون یہ تینوں ہیں، ٹھیک ہے، کان المجموع منہ وما نقل، تو یہ جو آپ نے جو مجموع ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آپ اپنی طرف سے جوڑ رہے ہیں، جو منظم کر رہے ہیں، وہ وما نقل، اور جو آپ تک نقل کیا گیا ہے بلفظ اجماع کے حوالے سے، گرچہ وہ مجمل نہیں کیوں نہ تھا، کیا ہوگا بمقدار سبب تام، تو وہ کیا ہوگا، گرچہ وہ سبب ناقص تھا لیکن اب آپ کی جوڑنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، وہ سبب تام ہو جائے گا. سبب تام ہو جائے گا کس چیز کا، اب دیکھیے سبب تام ہو جائے گا رأی معصوم کے کشف کرنے کا، سمجھ رہے ہیں. تو کیا ہوگا، کان المجموع کالمحصل، تو اب کیا ہو جائے گا، مجموع سے یعنی کیا مراد لے رہے ہیں، مجموع سے یعنی وہ کہ جو پہلے سے اجماع منقول تھا گرچہ اجمالی تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو منظم کیا ہے ان سب کو جوڑ کر کا حکم کا کیا ہوگا، کہ ان سب کا حکم جو ہے کیا ہے، اجماع محصل والا ہوگا. وَيَكُونُ حَالُهُ كَمَا إِذَا كَانَ كُلُّهُ مَنْقُولًا، تو دیکھیے یعنی کل محصل ہوگا، خود محصل نہیں ہو جائے گا. اس لیے ہم نے کیا، اس لیے مصنف کیا کہتے ہیں، دیکھیے وَيَكُونُ حَالُهُ كَمَا إِذَا كَانَ كُلُّهُ مَنْقُولًا، یعنی اس کا حال ایسے ہی ہوگا جیسے گویا کہ سب کا سب جو ہے منقول ہے. اگر یعنی گویا کہ آپ نے منظم کیا ہے، منظم آپ نے کیا، یہ چیز ناقل اجماع نے اس کو نقل نہیں کیا، لیکن اس سب کا ویسے ہی گویا کہ اس نے خود نقل کیا ہے. اس کو ہم عام مثال سے سمجھتے ہیں نا. مثال کے طور پر کوئی ایسا حادث، مثال طور پر ابھی امتحان میں اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صبح جب حوزے میں گئے درس پڑھنے کے لیے، تو آپ کو مطلب مثال طور پر ایک دو طالب علم نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج رزلٹ نکل جائے، ٹھیک ہے. کسی جو لجنے وغیرہ میں امتحان وغیرہ لیتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مثلا آج نکل جائے، ٹھیک ہے. شام میں کیا کیا، شام میں آپ کے مدرسے میں ایک دم سے جو شور ہو گیا، لوگ کہنے لگے کہ رزلٹ نکل گیا. تو اب آپ ایک دم سے اس کو مانیں گے نہیں، کوئی یا ہم سب کو نہیں مانیں، کوئی ایک شخص نے آگے خبر دی آپ کو، لیکن وہ شخص ایسا ہے کہ جس کو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے.
تو آپ کیا کریں؟ اس کی بات چھوڑ دیں گے؟ کہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ اس کو ایک دم سے نہیں ترک کریں. کیوں؟ اسی کہ اگر آپ کو پہلے یہ نشانیاں حاصل نہ ہوتی، کیونکہ آپ جب صبح گئے تھے تو آپ کے استاد نے مثلاً کہا تھا کہ جن کا رابطہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک تو وہ گرچہ وہ ضعیف ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے، اس کی خبر کو اگر ایک دم سے آپ سنتے تو نہیں مانتے، لیکن چونکہ آپ کے پاس کچھ کیا ہے، امارات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں اس بات کی پہلے سے، کیا کہ آپ کے استاد نے صبح کہا تھا، ہے نا. مثال طور پر آج آپ ہندی مسجد آج بند ہی نہیں ہوئی ظہر کے بعد، اور جب اعلان لگتا ہو تو مثلا ظہر کے بعد بند نہیں ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ نے کیا لگا کہ ہاں یہ جو شخص ہے، آپ اگر ان قرائن کو جوڑیں گے اس کی بات سے تو اس کی بات درست ہو جائے گی. یہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ جو اجماع منقول ہے وہ اجمالاً نقل کر رہا ہے، یعنی وہ تمام سبب نہیں ہے، سبب ناقص ہے، لیکن آپ اس کو تمام سبب کہہ سکتے ہیں کب؟ جب آپ نے ان چیزوں کو منظم کر لیا. اور انشاءاللہ اب یہ کہہ رہے ولا تفاوت فی اعتبار الخبر، یہاں سے ایک اشکال مقدر کا جواب ہے. اشکال مقدر کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیں، پڑھ دیتے ہیں. کہہ رہے کہ یہ ولا تفاوت یہ کیا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اشکال مقدر ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ نے جو بھی آخر میں جو گفتگو کی ہے کیا کہ سبب کو نقل کیا ہے، سبب کو، ہے نا. آپ نے جو آخر میں بات کی ہے کہ ناقل اجماع نے فقط سبب کو نقل کیا ہے اور مسبب کو انحدث کیا تھا، تو گویا کہ یہ جزء سبب تھا، ٹھیک ہے. آپ نے سبب کو تام کیا ہے نا، آپ نے سبب کو تام کیا ہے منظم کرنے کے ذریعے سے. تو کہنے کہ اشکال مقدر ہے، کہنے کہ سب ہمارے نزدیک تو معیار کیا ہے؟ معیار جو ہے وہ ان سبب کا ہے، اس چیزوں کا ہے کہ جو سبب تام ہو. سبب ناقص کا کوئی معیار نہیں ہے، وہ تو حجت نہیں ہوں گے. پھر آپ سبب ناقص کو تام کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعتبار کے اعتبار، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جزء سبب اور تمام سبب میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دیکھیں ولا تفاوت فی اعتبار الخبر، اعتبار خبر نہیں، فی حجیت الخبر، ٹھیک ہے. خبر کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے. کب؟ کن چیزوں میں؟ بینما اذا کان المخبر به تمام السبب، کہ وہ کہ جس کو جو مخبر بھی ہے، جس کو خبر دی گئی ہے، کیا ہے وہ تمام سبب ہو. ٹھیک ہے، یعنی کیا تمام سبب نہیں رہا، یہ معصوم کے کشف کرنے کا تمام سبب ہو. او ما لہو دخل فی ہے، جو یہ والی بات جس پر اشکال کیا گیا کہ بھائی جو تمام سبب اس کو تو ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن جو جزء سبب ہے وہ تو رائے معصوم کو کشف نہیں کرے گا. پھر آپ اس کو کیوں تمام کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے. کس میں؟ تمام سبب میں. او ما لہو دخل فی تمام سبب و بھی قوام ہو، یعنی جو مقوم ہے کس کے لیے؟ تمام سبب کے لیے. سمجھ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اس لیے کوئی ہم پر اشکال مقدر، کوئی ہم پر یہ اعتراض نہ کرے کہ آپ جزء سبب کو کیوں جو ہے کیا ہے تمام سبب کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں منظم کے ذریعے سے. کہہ رہے کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک تمام سبب اور جزء سبب میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جزء سبب تمام سبب کا مقام ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ منظم کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یعنی کیا ہوتا تھا، پہلے دوائی موجود تھے، مثال تو تقیہ کا زمانہ تھا، سمجھے. تو ایک دم سے امام جو ہے کیا ہے کسی مسئلے کو بیان نہیں کر سکتے تھے. جیسے کہ کما یشہد، یہ شاہد پیش کر رہے ہیں، کما یشہد بہی، یعنی بہی سے نکل رہا ہے عدم تفاوت، یعنی فرق نہیں ہے کس میں؟ تمام سبب اور جزء سبب میں. اس کی شاہد ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ کیا کہ کما یشہد بہی حجیتہ بلا ریب فی تعین حال السائل. ٹھیک ہے، آپ کو حال سائل پتہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر عبارت میں آیا کہ وسأل زرارہ ان، ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں پہ شک ہو گیا کہ یہ سأل زرارہ میں یہ زرارہ سے مراد کون ہے؟ وہ زرارہ بن عیون ہے یا کوئی اور زرارہ ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ کو حال سائل کو معین کرنا ہے کہ یہ سائل کون تھا، سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سائل جو کہ زرارہ ابن عیون ہے تو پھر آپ کو اس کی حجت کا علم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زرارہ کبھی غیر امام سے سوال نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کی نہیں زرارہ کوئی اور ہیں تو پھر جو کیا ہے یہ حجت نہیں ہوں گے. تو کہنے کہ یہ اس کی دیکھیے شاہد مثال، اگر کسی مثال طور پر کوئی عالم دین، کوئی فقیہ ایسا آیا کہ جس کے بارے میں تمام فقہا نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر جو سائل سے مراد ہے زرارہ سے وہ زرارہ ابن عیون ہے، تو گرچہ یہ صرف زرارہ کیا جزء سبب تھا، لیکن اس کے ساتھ جب آپ نے جوڑ دیا ایک فقیہ کے قول کو تو کیا مثلا شیخ مفید نے کہہ دیا کہ یہاں پر زرارہ سے مراد زرارہ ابن عیون ہے، تو وہ جزء سبب تھا. اور جب حال سائل جو معین ہو گیا تو یہ تمام سبب ہو گیا رائے امام کے کشف کرنے کا. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک اس کی مثال دی. دوسری بات وہ خصوصیت القضیت الواقع المسئول عنہ، یا پھر کوئی ایسا قضیہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام سے سوال کیا گیا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ قضیہ مثلا جو امام اس کو جواب دے رہے ہیں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے مثلا، ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ یہ صحیح روایت بھی ہے، اس کو کیا کریں
تو اسی حوالے سے مثلا کسی فقیہ کے آپ نے شرح دیکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو قضیہ ہے جو سب سوال کیا نہیں، امام مسا حکم دے رہے ہیں کہ تم سنی جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرو، ویسے مسا کرو، ویسے پیر کو دھو، تو یہ تو ہمارے اس میں نہیں ہے. لیکن آپ نے شارح نے کیا کیا، فقیہ نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہے امام کا حکم ہے، لیکن کیا یہ من باب تقیہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کسی خاص قضیے کے بارے میں آپ نے جب سوال کر لیا، اب اس کو جوڑ دیا تو وہ پتہ چل گیا کہ آپ کو حکم کا استخراج ہو جائے گا، حکم تک پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جزء سبب کو ترک نہیں کر سکتے، آپ اس کو منظم کر کے آپ تمام سبب بنا سکتے ہیں. وغیر ذالک مما لہ دخل فی تعین مرام المعصوم علیہ السلام. مرام یعنی مقصد المعصوم علیہ السلام کہ معصوم کیا مراد مقصد کہ امام کیا مراد دینا چاہ رہے ہیں. اگر جزء سبب آپ کے لیے نقل کیا گیا ہے، اگر اس کے ساتھ کسی چیز کو آپ جوڑ دیں گے مثلا، ہے نا، تو اس کی سے ہو سکتا ہے کہ وہ تمام سبب ہو جائے اور اس سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے جزء سبب اور تمام سبب میں. ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.